الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات حصول برکت کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا یہ درس قرآن آپ کی اس مسجد میں اس سے پہلے بھی درس منعقد ہوئے ہیں انجمن نوجوانان اہل سنت تحصیل اگی کے زیر اہتمام۔ تو یہ آج کا درس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس سے پہلے جو درس دیے گئے تھے مختلف موضوعات پر یہ درس دیے گئے تھے، جبکہ ابھی یہ تیسرا درس یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے مختصر اور اس کا خلاصہ شروع سے لے کر یعنی الحمد سے لے کر والناس تک اس کا ذکر ہوگا، تفسیر یہ بیان کی جائے گی۔ تو آج کی درس میں جو آیت ہے آیت نمبر 6 سورہ بقرہ، اس سے پہلے کی 5 آیتیں اور سورہ فاتحہ وغیرہ اس کا درس وہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں یہ ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ 6 نمبر آیت ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر آیات کو دیکھا جائے اس میں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہوا، ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی۔ اب اس کے فوراً بعد ایمان والوں کے بعد جو ذکر ہو رہا ہے وہ کفار کا ہو رہا ہے، کیونکہ انسان اس وقت تک کسی چیز کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ ہر چیز اس کے سامنے واضح کر نہ دی جائے۔ یعنی کسی کو اگر چھاؤں کا پتہ چلے گا تو وہ گرمی کو دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا نہیں بھائی چھاؤں جو ہوتی ہے اس کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے دن کے بعد رات کا آنا یہ بھی اہمیت بتاتی ہے ہمیں ہر ایک چیز کی۔ نور اور ظلمت یہ تمام چیزیں علم والے اور جاہل ان سب کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب اس کی متضاد دوسری چیز سامنے موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، پھر ایمان والوں کے لیے یہ تمام چیزیں ان کے سامنے واضح کر دی، بیان کر دی کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ایمان والے کیا ہے، کافر کیا ہے، منافق وہ کیا ہے۔ ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ان کو بتا دیا، ان کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ راستہ اچھائی کا ہے، یہ راستہ نیکی کا ہے، یہ راستہ بدی کا ہے، برائی کا ہے۔ اب اس کو اختیار دیا گیا، وہ چاہے تو اس اچھائی والے راستے کو اختیار کرے، چاہے تو اس راستے کو ترک کر کے برائی والے راستے پر چل پڑے۔ لیکن انجام بھی آگے بیان کر دیا کہ اگر اچھائی والے راستے پر چلو گے، نیکوں کے راستے پر چلو گے، سیدھے راستے پر تم چلو گے، اس کا انعام کیا ہے اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا۔ اور اگر تم برائی والے طریقے کو، اس راستے کو اختیار کرو گے تو اس کا بھی انجام بتا دیا کہ آخر کار وہ انجام کیا ہونا ہے۔ تو ایمان والوں کی صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ بے شک وہ لوگ کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ایمان وہ کسی بھی حالت میں لانے والے نہیں ہیں۔ اب چاہے اللہ کے عذاب سے آپ انہیں ڈرائیں یا اللہ کے عذاب سے نہ ڈرائیں، اور اس کی مثال سامنے موجود ہے، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا،
یہ جتنے بھی تھے ان کی جو ہے واضح کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے عذاب سے آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، یہ وہ غافل ہیں کہ یہ ایمان لانے والے جو ہے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے تبلیغ بھی فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے عذاب سے جو ہے ڈرایا بھی، اور اللہ کے انعامات کی خوشخبریاں بھی دی کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے، نیک عمل کرو گے، تمہارے لیے یہ انعامات ہوں گے، یہ تمہارے لیے خوشخبریاں ہوں گی، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تمہارے لیے یہ جو ہے عذاب ہے، یہ جو ہے تکالیف ہیں، یہ جو ہے آگے پریشانیاں ہیں، یہ جو ہے مصیبتیں ہیں۔ اب یہاں جب یہ چیز واضح تھی کہ وہ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان وہ لائیں گے نہیں، تو پھر ان کو جو ہے تبلیغ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس میں فائدہ جو ہے تبلیغ کرنے کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تبلیغ کرنے کا، اللہ کے پیغام پہنچانے کا الگ سے جو اجر اور ثواب جو ہے وہ مل گئی۔ تو یہاں جو ہے یہ کہا گیا کہ جن لوگوں کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ اب چونکہ ٹھنڈک کی پہچان یہ جو ہے وہ گرمی سے ہوتی ہے، دن کی پہچان وہ رات سے ہوتی ہے، تو ایسے ہی یہاں پر جو ہے یہ جو ہے بیان کیا گیا کہ ایمان کی اور کفار کی ان کی جو علامتیں ہیں، ان کی جو نشانیاں ہیں، یہ تمہارے سامنے جو ہے واضح کر دی گئی، تمہیں جو ہے یہ بتا دیا گیا۔ اب کفر کیا ہے، اس کی بھی جو ہے تعریف کیا ہوتی ہے؟ تو ضروریات دین جو ہوتی ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا یا تحقیر کرنا، یعنی اس کو حقیر جاننا، یا استہزاء کرنا یعنی اس کا مذاق اڑانا۔ اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکامات ہیں کہ جن کو ہر خاص اور عام، یعنی ہر ایک بندہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اسلام کے جو ہے وہ احکامات ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی اللہ رب العزت ایک ہے، سب کو جو ہے یہ پتہ ہے، مسلمانوں کو، ہر خاص کو، عام کو، بچے بچے کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اور ایسے ہی انبیاء اکرام ان کی جو ہے نبوت ہے، اس کا بھی جو ہے سب کو معلوم ہے، نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، حج، یہ تمام جتنے بھی احکام ہیں اسلامی احکامات، یہ ہر خاص اور عام سب کو جو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ ایسے ہی جنت، دوزخ، قیامت کے دن دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، اسلام کے وہ احکامات ہیں کہ جو ہر ایک کو جو ہے معلوم ہے، سب کے سامنے جو ہے تو یہ ضروریات دین ہیں۔ ان میں سے اگر کسی چیز کا کوئی انکار کرے گا یا ان کو جو ہے حقیر جانے گا یا ان کا جو ہے مذاق اڑائے گا تو وہ شخص جو ہے کافر ہوگا، وہ شخص جو ہے مرتد ہوگا، وہ جو ہے دین اسلام سے خارج ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس کی جو ہے تعریف آ گئی۔ اور دوسری چیز یہاں پر یہ بات جو ہے ذہن میں رہے کہ یہاں پر اس میں علماء کا جو طبقہ ہے وہ شمار نہیں کیا گیا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ عام جو لوگ ہوتے ہیں، عام لوگوں میں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علماء کے پاس ان کی جو ہے بیٹھک ہوتی ہے، ان سے مسائل کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں، وہ عام لوگ مراد ہیں۔ اس سے وہ عام لوگ مراد نہیں ہیں کہ جو بالکل پہاڑوں میں رہتے ہیں، چوٹیوں میں رہتے ہیں، جنہیں جو ہے اتنا زیادہ جو ہے دین کا علم نہیں ہوتا، یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اللہ کو جو ہے وحدہ لا شریک جو ہے مانیں، اللہ کی کتابوں پر جو ہے وہ ایمان رکھیں، اس کے رسولوں پر جو ہے ایمان رکھیں، اور جو اسلام کے احکامات ان کی پابندی کریں، یعنی نماز وغیرہ جو ہے پڑھیں، ان کا انکار جو ہے نہ کریں۔ یہاں عام سے مراد وہ لوگ ہیں جو علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں اور مسائل جو ہے وہ سیکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ ہر خاص عام۔ کہا کہ یہ لوگ جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر دوسری چیز یہاں ایمان سے محروم کفار کے بارے میں، یعنی معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم جو ہے اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر جو ہے وہ حجت بھی جو ہے وہ قائم ہو جائے، حجت جو ہے پوری ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے، یعنی کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس چیز کے بارے میں جو ہے معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے انہیں جو ہے تبلیغ کا حکم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے جو ہے تبلیغ کی، یعنی پتہ تھا یہ ایمان نہیں لائیں گے،
پھر بھی اتمام حجت کے لیے کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک جو ہے اللہ رب العزت کا یہ پیغام جو ہے پہنچایا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو 7 نمبر کی آیت ہے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو ختم اللہ، یعنی اللہ نے مہر لگا دی، یہ یہاں پر کیوں ارشاد فرمایا؟ یعنی ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ اس وجہ سے حق بات کو جو ہے سمجھ نہیں سکتے، اور نہ ہی حق بات کو یہ سن سکتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے یہ مہر لگائی ہوئی ہے، اور حق بات سے یہ نفع وغیرہ بھی جو ہے نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ جو ہے ڈال دیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے اللہ نے جو ہے ڈال دیے ہیں، اس لیے پردہ پڑا ہوا ہے، جس وجہ سے یہ کہ حق سے جو ہے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العزت کی جو آیات ہیں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے جو دلائل ہیں، فرمایا کہ ان کو جو ہے یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی جو ہے ذہن میں رہے کہ جو کافر جو ہے ایمان سے محروم ہیں، ان پر ہدایت کی جو راہیں ہیں یہ شروع سے جو ہے بند نہیں تھیں، ورنہ وہ تو اس بات کا جو ہے بہانہ جو ہے وہ بنا سکتے تھے کہ بھائی جب شروع ہی سے ہمارے لیے سارے راستے ہی بند کر دیے تو ہم کہاں جاتے، ہم تو پہلے ہی سے جو ہے راستے بند کیے گئے تھے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کا کفر، ان کا جو عناد تھا، ان کی جو سرکشی تھی، ان کی جو دشمنی تھی، اور ان کی جو بے دینی تھی اور حق کی جو مخالفت تھی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو ان کی عداوت وغیرہ تھی، تو انجام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے کانوں پر جو ہے اور ان کی جو ہے آنکھوں پر اللہ نے پردے بھی ڈال دیے، ان کے دلوں پر اللہ رب العزت نے آنکھوں پر بھی جو ہے مہر جو ہے لگا دی۔ تو یہ ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جانا یا ان کے دلوں پر مہر لگ جانا یہ کس سبب سے ہے؟ وہ سبب جو ہے واضح ہو گیا کہ انبیاء اکرام سے ان کی عداوت تھی، ان سے جو ہے دشمنی تھی، یہ جو ہے سرکشی میں تھے، اپنی جو ہے عناد میں تھے، تو اس وجہ سے اس کے انجام کے طور پر ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ جو ہے فرمایا گیا۔ جس طرح ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور طبیب کے پاس جا کر اپنا علاج کرواتا ہے، تو طبیب اس سے کہتا ہے بھائی تو زہر نہیں کھانا، یہ تمہارے لیے جو ہے خطرناک ہے، تمہاری جو ہے جان لے لے گا۔ اب اس کے باوجود، تنبیہ کرنے کے باوجود وہی کرتا ہے، وہ زہر جو پیتے ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، جاؤ اب اس کو لے جاؤ، یہ مرنے والا ہے۔ تو اب اس میں کوئی ڈاکٹر کا تو قصور نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے جو ہے یہ بات کہی تو اس کے ساتھ جو ایسا ہو گیا۔ تو یہی معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو ان کے اس عناد کی وجہ سے ایسا کہا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ جس طرح طبیب جو ہے وہ بعد میں جب وہ زہر کا وغیرہ کھا لیتا تو اسے کہتے ہیں بھائی اب علاج ہی نہیں، اب تو تیرا وقت ختم ہو گیا، تو جو ہے اب مرنے والا ہے۔ تو جس طرح طبیب کا کوئی قصور نہیں ہے، تو ایسے ہی معاملہ جو ہے یہاں پر ہے۔ پھر اس کے بعد 8 نمبر کی جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ چیز یہاں پہ ذہن میں رہے کہ قرآن کا اسلوب پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، پھر کفار کا جو ہے ذکر کیا گیا، اب وَمِنَ النَّاسِ سے جو ہے منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو ظاہری طور پہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن دلی طور پر، اندرونی طور پر، باطنی طور پر وہ جو ہے ایمان جو ہے نہیں رکھتے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں سے آگے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ہم جو ہے ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین،
فرمایا وہ ایمان والے جو ہے نہیں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، وہ کہہ تو رہے ہیں کہ بھائی ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، ہم آخرت پر بھی جو ہے ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی یہ مخلص نہیں ہیں، یہ اخلاص والے نہیں ہیں۔ ظاہری طور پر، زبانی طور پر آپ کے سامنے آ کر اقرار تو کر رہے ہیں، کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن دلی طور پر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، دل سے انہوں نے جو ہے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا یہاں سے آگے جو ہے ان آیات میں ذکر جو ہے وہ کیا۔ تو اب یہ آگے کی جتنی آیتیں پھر آ رہی ہیں اس کے بعد میں پھر ان کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو جو ہے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا وما یخدعون، در حقیقت وہ فریب نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، یعنی وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ وہ خود ہی اس فریب میں جو ہے مبتلا ہیں، اس دھوکے میں خود ہی جو ہے مبتلا ہیں۔ وما یشعرون، لیکن انہیں شعور ہی نہیں ہے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کہنے کو تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، ایمان والوں کو دھوکہ دے دیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے، اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ظاہر اور باطن کا جو تضاد ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کمتر ہے، لیکن فی نفس ہی سخت خبیث ہے، سخت جو ہے برا ہے۔ یعنی عمل کے اندر بھی میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ایمان کے اندر بھی جو ہے یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو چیز زبان سے کہہ رہے ہو دل میں بھی وہ بات ہونی چاہیے، جو چیز تم ظاہر کر رہے ہو وہی چیز تمہارے باطن میں بھی جو ہے ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے ظاہر اور باطن میں تضاد آ گیا تو پھر یہ چیز جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ عیب ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس وجہ سے؟ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یعنی وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کون سا وہ بول رہے ہیں؟ یہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے آخرت پر، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہے دل سے ایمان لائے، دل سے ایمان نہیں لا رہے، ظاہری طور پہ یہ کر رہے ہیں۔ تو کہا ان کے اس جھوٹ کے سبب سے، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے کہا کہ ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو یہ دردناک عذاب ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو جس طرح جسمانی امراض یہ ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کچھ باطنی امراض بھی جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ جسمانی امراض اور ظاہری صحت و تندرستی کے لیے، چونکہ جسمانی بیماریاں جو ہے یہ سخت جو ہے نقصان دہ ہوتی ہیں، کہ اگر جسم میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی تو انسان کی جو صحت و تندرستی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جو باطنی امراض ہیں، باطنی جو بیماریاں ہیں، وہ ایمان اور جو روحانی زندگی ہے اس کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اگر یہ بیماری یعنی باطنی بیماری پیدا ہو گئی تو یہ تمہارے ایمان کو جو ہے بگاڑ دے گی، یہ تمہارے جو ہے جو روحانی زندگی ہے اس کو جو ہے بگاڑ دے گی۔ اور باطنی امراض میں سب سے بدتر کیا چیز ہے؟ وہ عقیدے کی جو ہے خرابی ہے۔ اگر عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو گیا تو سمجھو تمام معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ تو منافقوں کے جو دل تھے یہ کفر سے، بدعقیدگی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عداوت ہے، دشمنی ہے، اس سے بھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی واعظ و نصیحت جو ہے وہ ان پر جو ہے اثر انداز جو ہے نہ ہو سکے۔ اور پھر چونکہ جھوٹ بولنے کی یہاں بات آ رہی ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان پر یہ آ رہا ہے، تو جھوٹ بولنا یہ ایک حرام کام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعیدیں بھی جو ہے وہ آئی ہیں۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو جو ہے چاہیے کہ وہ اس سے یعنی جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچائی اپنے اوپر جو ہے لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی جو ہے جنت کا راستہ جو ہے وہ دکھاتی ہے، اور آدمی برابر
سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جو ہے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے، سچ کی طرف جو ہے راغب کرنا ہے، سچائی کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، سچ جو ہے وہ بولنا ہے، سچ بولنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے اور کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے ہی کی چیز ہے، تو اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ اب یہ کتنا بڑے فائدے والی بات ہے کہ جھوٹ کو جو ہے چھوڑ دو، کیونکہ جھوٹ جو ہے باطل ہے، چھوڑنے کی جو ہے چیز ہے، تو اس کو چھوڑ دو۔ جب تم جھوٹ کو جو ہے چھوڑو گے تو کہا کہ جنت کے کنارے پر تمہارے لیے مکان جو ہے اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو بے شک یہی لوگ، یعنی الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا جو ہے شعور نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھی جو ہے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ میں سن لو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ اب یہاں پر آمن الناس کہا گیا، یعنی جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو آمن الناس، الناس سے مراد صحابہ اکرام ہے، اور ان کے بعد جو ہے ان کی کامل اتباع کرنے والے وہ الناس سے جو ہے مراد ہیں، یعنی ان لوگوں کو کہا گیا، ان کے سامنے مثال دی گئی کہ جس طرح یہ صحابہ جو ہے ایمان لائے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ایمان لائے ہیں، تم بھی جو ہے ایسے جو ہے ایمان لاؤ۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائے، یہ تو بیوقوف ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہ کہا کہ یہ جو ہے بیوقوف خود ہی ہیں لیکن یہ چیز جو ہے یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اپنے دیکھو کیسے اظہار کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لائے، ہم تو بالکل تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے جو کلمہ پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ جو ہے ہم نمازیں جو ہے پڑھتے ہیں، لیکن جیسے یہاں سے الگ ہوئے دوسروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس، یاروں کے پاس، شیطانوں کے پاس، ان کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں ہم تو صرف مذاق کرنے گئے تھے، ہم تو ان کے ساتھ نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر منافقین جو مسلمانوں کو جو ہے بیوقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا، یہ ان کی اپنی نجی محفلوں میں جو ہے ایسا جو ہے تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے واضح کر دیں، اور یہ چیزیں اللہ رب العزت نے جو ہے بیان کر دیں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ہے بچاؤ، ان چیزوں سے جو ہے وہ دور رکھو۔ اور آخر کی جو آیت تھی اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں جو ہے بدلہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے استہزاء اور تمام جو عیوب ہیں ان سے جو ہے پاک ہے۔ اب یہاں جو اللہ رب العزت کی طرف استہزاء کی جو ہے نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کا جو استہزاء ہے اس کا بدلہ دینا ہے، یعنی منافق جو مذاق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے وہ دے گا۔ یہاں وہ چیز جو ہے بیان ہو رہی ہے اللہ یستہزئ، یعنی اللہ اس کا جو ہے بدلہ دے گا، جو وہ مذاق کرتے ہیں اس مذاق کا بدلہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دے گا۔ اور وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں مہلت بھی دے رہا ہے، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی نہیں ہے، یعنی جتنا کچھ وہ یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، یہ تمام معاملات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں جو ہے ڈھیل دے رہا ہے، انہیں جو ہے وہ مہلت دے رہا ہے تاکہ اپنی اس سرکشی میں، اس دشمنی میں، اس عناد میں آگے جو ہے وہ بڑھتے جائیں۔ جب یہ اس میں اور بڑھیں گے تو ان کی برائی کا بدلہ ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ وہ آیات ہیں کہ جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا
جن کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، جن کا جو ہے وہ درس ہوا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ان عیبوں سے جو ہے بچائیں۔ وہ عیب جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بیان کیے، ان عیبوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور وہ عیب کون سے بیان کیے گئے؟ ان میں سب سے پہلی چیز وہ جھوٹ کا جو ہے بیان کیا گیا کہ وہ جھوٹ جو ہے بولتے تھے، تو اپنے آپ کو جھوٹ سے جو ہے بچانا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھنا ہے، جھوٹ کو جو ہے وہ چھوڑنا ہے۔ جب جھوٹ کو چھوڑیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے، پھر وہ انشاءاللہ اس خوشخبری کے جو ہے مستحق ہم جو ہے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔